بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے اسم معرفہ کی 4 قسمیں۔ جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ اسم معرفہ کی قسمیں یہ ہیں۔ نمبر 1 ہے اسم علم، نمبر 2 ہے اسم ضمیر، نمبر 3 ہے اسم اشارہ، نمبر 4 ہے اسم موصول۔ اب ہم باری باری اس کی تعریف بھی سیکھیں گے اور ساتھ میں مثالیں بھی سیکھیں گے۔ تو چلو اور شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ آتا ہے اسم علم۔ اسم علم وہ خاص نام ہے جس سے کوئی شخص یا جگہ یا چیز مشہور ہو، مثلا علامہ اقبال، کوہ طور، تاج محل، سر سید احمد خان وغیرہ۔ عبدالحق 10ویں جماعت میں پڑھتا ہے، سری نگر جیلم کے کنارے آباد ہے، پیر پنجال کشمیر کا پہاڑ ہے۔ اوپر کے فقروں میں عبدالحق ایک لڑکے کا نام ہے، سری نگر ایک خاص مشہور شہر ہے، جیلم ایک خاص دریا کا نام ہے، پیر پنجال کشمیر کا خاص پہاڑ ہے۔ یہ وہ نام ہے جن سے مقرر جگہ اور چیزیں پکاری جاتی ہے، ایسے ناموں کو علم کہتے ہیں۔ 2 نمبر پر میرے ساتھ ہے اسم ضمیر۔ اسم ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، مثلا ماسٹر رفیق حسین ہمیں اردو پڑھاتا ہے، وہ بہت محنتی ہے، ہم اس کو پسند کرتے ہیں۔ ان جملوں میں وہ، ہم، اس، ہمیں اسمائی ضمیر ہے کیونکہ یہ اسموں کے بدلے استعمال ہوئے ہیں۔ 3 نمبر پر میرے ساتھ ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ وہ کلمہ ہے جس سے کسی شخص یا جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، مثلا وہ پہاڑ، یہ میز، وہ دریا، یہ لڑکا وغیرہ۔ ان کلمات میں وہ اور یہ اسمائی اشارہ ہے۔ قریب کے اشارے کے لیے یہ اور بعید کے لیے وہ کے الفاظ ساتھ اشارہ کیا جاتا ہے۔ مشار علیہ، جس شخص یا جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار علیہ کہا جاتا ہے۔ اوپر کی مثالوں میں پہاڑ، میز، دریا، لڑکا مشار علیہ ہے۔ 4 نمبر پر میرے ساتھ ہے اسم موصول۔ وہ اسم ہے جس کے ساتھ جب تک کوئی دوسرا جملہ نہ ملایا جائے تو پورا معنی نہیں دیتا، مثلا جو محنت کرتا ہے عزت پاتا ہے، آپ جو کچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے، جو ہی ہم اسکول پہنچے گھنٹی بج گئی۔ ان جملوں میں جو کچھ، جو ہی اسمائی موصول ہے۔ صلہ، جو جملہ اسم موصول کے بعد آتا ہے اسے صلہ کہتے ہیں۔ مندرجہ بالا مثالوں میں عزت پاتا ہے، ٹھیک ہے، گھنٹی بج گئی صلہ ہے۔ لفظ موصول اور صلہ لفظ وصل سے بنے ہیں جس کا معنی ہے ملنا۔ امید رکھتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کے لیے کارآمد ہوگا۔ ملتے ہیں ایک دوسرے لیکچر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان۔